محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت بھی آخرت کے بننے کا سبب اور ذریعہ ہو جائے. اس لیے ہم تو خوش گمانی کے ساتھ لوگوں میں محنت کو بڑھانا پڑے گی. اپنی محنت کو ایک ایک فرد سے مطالبہ اور تقاضا پوری دنیا کا ہے. ہم اس کے پاس 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، چلے کے لیے جا رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اس بندے کے اوپر اللہ نے پوری دنیا کی ذمہ داری ڈالی ہے. جب اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو اس کے اندر وہ استعداد موجود ہے، استعداد ہے اس کے اندر. یہ تیار ہو گیا تو دنیا کے تقاضے پورا کر دے گی. پوری دنیا منتظر ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے کہ ہمارے یہاں بھیجو جماعتیں. ہم تیار ہیں استقبال کے لیے، لیکن یہاں جماعتیں نہیں ہیں. لوگ اپنے ساری ترتیب بنانے کے بعد پھر کچھ بچا کچا سوچتے ہیں کہ چلو یہاں لگا دیں. یہ نہیں، بلکہ یہاں لگا کے جو بچا کچا یہاں لگا دیں گے. صحابہ کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، گھر میں کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، پہننے کو ڈھنگ سے لباس نہیں ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کا جب تقاضا آتا تھا اس کے لیے تیار رہتے تھے. فاقہ ہے گھر میں، جوان میرے بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور 4 مہینے 5 مہینے چلے کا تقاضا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پتہ نہیں واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کوئی انتظام کر کے نہیں جا رہے اور واپسی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اور اللہ کے بھروسے پہ نکل جاتے تھے کہ ہم تو آئے دنیا میں اسی لیے. لیکن آج محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی کمزوری ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ پاک اگر تھوڑا سا ہم دل پہ لے لیں، اس کو تھوڑی سی فکر کر لیں کہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ موقع چکنے والا نہیں ہے. غفلت نہ ہو جائے، تھوڑا سا نیند میں سے وقت نکال دیں. یعنی ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنا معمول بدلنے کو بھی تیار نہیں. قربانی کی بات تو دور کی ہے، بولے یار صبح 2 گھنٹے آرام کا معمول ہے، ورنہ دن بھر نہ سر دکھتا. کیا بولتے ہیں، 2 گھنٹے صبح، ہر دوپہر کا معمول ہے، چائے کا معمول ہے، اس کا معمول ہے. اس میں تبدیلی کو تیار نہیں ہے تو قربانی کب دے گی؟ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مزاج بگڑ جاتا ہے. میرا معمول پورا، میرا سر بھاری ہو گیا. یہ سب اپنا سوچا ہوا ہے، نفسیات ہے. جو دن آدمی بولے گا نا آج میں بہت کم سویا، رات میں آج کم سویا، تو اس کو دن میں نیند آنا یقینی ہے. ورنہ وہاں یہ حال ہے. حرم میں 1 سال کا اعتکاف کیا ہے، 1 سال کھڑے رہے، نہ بیٹھے ہیں نہ لیٹے ہیں. 1 سال کا اعتکاف کیا. لوگوں نے پوچھا ایسی قدرت کیسے ملی؟ کہا میرے باطل کی پختگی کو دیکھ کر اللہ پاک نے ظاہر پہ قدرت دے دی. جیسا باطل ہوگا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ 2-4 گھنٹے سو کے بھی مہینہ ور اگر 2 گھنٹے کم سو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 1 گھنٹہ انفرادی دعوت کا بھی آپ نکال دیں تو روز کی 5 ملاقاتیں آدمی کرے گا اطمینان بخش طریقے سے. چلو 1 گھنٹہ اجتماع کا بڑھا دو، جہاں ہے وہاں کرو. آپ ضروری نہیں کہ آپ واپس محلے میں آ کے کرو، دکان پہ، سروس میں، کارخانے میں، بازار میں ہے تو بازار میں، لیکن ماحول بنانا شروع کر دے. کہ یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو مسجد کے اعمال ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہے. انفرادی دعوت کا مزاج ہم سب کا بن جائے گا. یہ اپنی ترقی کا ذریعہ ہے، اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے، اپنی تربیت کا ذریعہ ہے، موقع محل کے دین کے سمجھ میں آنے کا ذریعہ ہے. انفرادی دعوت اللہ کی مدد کے اتارنے کا ذریعہ ہے. یہ وقت طے کرنا پڑے گا. دعوت پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ اندر میں تھوڑا سا غم پیدا ہو. بغیر اس کے گاڑی چلتی نہیں ہے. علماء کے جوڑ میں نے بہت پرانی کارگزاری ایک یاد آ گئی تو سنایا. عبد القادر بھائی تھے ہمارے، وہ سناتے تھے کہ ایک دیہات میں جماعت گئی، صبح سے لے کے دوپہر تک ایک آدمی مقامی نہیں آیا، عصر تک نہیں آیا. مغرب سے پہلے ایک آدمی آیا، ممبر پر چراغ رکھا تھا، جلا کر جانے لگا تو سب لپکے
کہ صبح سے انتظار میں کوئی آیا نہیں ہے، تم آئے اور ابھی تم بھی جا رہے ہو. تو کہنے لگا میں ایمان والا نہیں ہوں، سامنے میرا مکان ہے، روشنی کرتا ہوں گھر میں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ اوپر والے گھر میں اندھیرا ہو، روز آ کے میں چراغ جلا کے جاتا ہوں یہاں پر، یہ میرا معمول ہے. بنگال میں ہماری جماعت کوئی رہبر نہیں ہے مقامی، جماعت بنا کے باہر نکل گئے تو ایک آدمی ملا، کہا تم ذرا ملاقات کراؤ گے ایمان والوں سے؟ کہا کہ ہاں. پورے محلے کی ملاقات کرا کے مغرب سے پہلے واپس ہوئی. جب واپس ہوئی تو مسافہ دروازے پہ کرنے لگا. ارے ہم نے کہا کہ پورے محلے کو دعوت دی، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، اس لیے جا رہا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستو، کام تو اللہ کے دین کا کسی کا محتاج نہیں ہے. یہاں تو چہرے بدلتے رہیں گے، لوگ بدلتے رہیں گے، کام اللہ کا چلتا رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ تو ہم کو نوازنے کے لیے دے دی اللہ نے، ہمارا حصہ لگانا چاہتے ہیں ہمارے نوازنے کے لیے. ہم کو اللہ بہانہ بنا رہے ہیں خالی، ورنہ کرتے سب اللہ ہے. ہم تو ذریعہ بن جائیں گے، بہانہ بن جائیں گے کسی کی زندگی کے بننے کا، کسی کی ہدایت کا، کسی کی آخرت کے بننے کا. اس میں بھی غفلت ہم کر دیتے ہیں، حالانکہ ہوتا جاتا ہم سے. ہم خود اپنی ہدایت کے محتاج ہیں، دوسروں کو کیا ہدایت ہے؟ ہماری ہدایت خود ہم اس کے لیے محتاج ہیں. اس کے لیے یہ پورا مجمع نیت کریں انفرادی دعوت کا کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا، اس کا کوئی آپ سے کارگزاری نہیں پوچھے گا. آپ رات میں بستر جان پہ جائیں، آپ خود دیکھیں کہ آج کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے میں نے، کہیں بھول تو نہیں گیا، کوئی چھوٹ تو نہیں گیا. روزانہ رات میں نام کل کے لکھ کے رکھے کہ کل یہ ملے گا اپنے کو، اس سے کام تھا، یہ اس سے ملاقات ہوگی، کیسے اس سے بات کریں گے، کیا کرنا ہے، اس کی کیا تشکیل ہو سکتی ہے. مستورات میں بعض ایسے ہیں جن کا آج تک مردوں میں نہیں لگا ہے، ان کی مستورات کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ اگر مستورات کی جماعت بنے گی تو تیار ہے. بیچارہ مرد بیوی کی وجہ سے جانے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم لسٹ بنا لیں، آج سوئے کل کی لسٹ تیار ہو 10 آدمی کی، کل 10، یہ 10 سے ملنا ہے. جیسے دنیا کے کام ہم رات میں سوچتے ہیں کہ صبح یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ تو دھوکہ ہے. دنیا کا کام اور دنیا کو سوچتے سوچتے سوئیں گے تو دل میں دنیا بسے گی. بوتل میں ریت لے کے پانی میں گھماؤ نا تو گھومتی رہے گی ریت، اور اس کو رات میں رکھ دو آپ بوتل کو تو دھیرے دھیرے پوری ریت نیچے بیٹھ جائے گی. ایسے اپنا حال ہے، دن بھر دھندے کاروبار مشغولی میں رہتے ہیں اور رات میں اسی کو سوچتے ہیں، اور تو دل میں کیا بیٹھے گا کہ دنیا بیٹھے گی. اسی لیے مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فکری اعتبار سے ایمان والے اور غیر ایمان والے آج برابر ہیں. اسی لیے کہتے بڑے درد سے کہتے تھے یہ بات مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ کہ ہم سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. رات تو وہ بھی اپنے کل کے کام کی فکر لے کے سوتے، ہم بھی وہی کرتے. صبح اٹھ کے وہ اسباب میں لگتے ہیں، ہم بھی اسباب میں لگتے ہیں. کہ آج سے اپنا ماحول اور معمول بدل جائے کہ رات میں ہم یہ غور کریں گے کہ کس سے ملنا ہے. انفرادی دعوت کی تشکیل نام الگ ہو، مسجد کے عمل دعوت ملاقات کی نام الگ ہو، اور 4 مہینے کے بیرون کے ایک ایک کو اٹھائے مقام پہ رہتے ہوئے تو سارا وقت 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہ ہو کہ جس میں ہم کسی سے بات نہ کر رہے اور اس کو متوجہ نہ کر رہے ہو. یہ آخرت میں پتہ چلے گا محترم بزرگوں اور دوستوں کہ کتنی بڑی کمائی کر کے ہم چلے گئے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ خاندان چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ پورا ملک چھوڑ کے جاتے ہیں. ایسے ہونا چاہیے کہ ہم ایسی محنت کریں گے کہ پوری دنیا میں اپنے ذریعے سے لوگ پہنچے ہوں گے دین کی نسبت. یہ نشانہ کبھی بنایا ہم نے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں تو پوری دنیا میں نہیں جا سکتا، لیکن ایسے لوگوں کی تشکیل کریں گے، کوئی فیجی جائے، کوئی اس ملکوں میں جائے، کوئی امریکہ جائے، سارا ثواب کس کو ملے گا؟ بولو، تشکیل کرنے والے کو ملے. لیکن کبھی ہم نے یہ نشانہ بنایا نہیں کہ پوری دنیا میں آدمی بھیجنے کی ترتیب بن گئی. تشکیل کا یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کام وہاں تک لے جانا ہے اور ابھی ہم پہنچے کہاں تک.
صدقہ روزانہ اپنی جیب سے شروع کرنا پڑے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقے کی تاثیر ہے بہت زبردست. صدقہ کرنے والا یعنی سخی کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں سے بھی قریب ہے, جنت سے بھی قریب ہے, اللہ سے بھی قریب ہے. اور بخیل آدمی ہمیشہ دوسرا سوچتے رہتا ہے کہ ابھی تک چاہ کا پوچھا نہیں, پتہ نہیں کب پوچھے گا. بخیل آدمی اللہ سے دور ہے, جنت سے دور ہے اور بندوں سے بھی دور ہے. بلکہ وہ بخیل آدمی ہے نا, گنہگار سخی مغفرت ہو جائے گی اس سخاوت کی بنیاد پہ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر اللہ پاک اس کا معاملہ بدل. تو یہ جو کمزوری میرے ہم سب کے اندر ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے, اور ایمان کی مضبوطی کے لیے ایمان کی دعوت ہے, اور ایمان کی دعوت کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہے کہ 2.5 گھنٹہ روزانہ اس کا سبق پڑھیں گے تب یہ کتاب پوری ہوگی. آپ 2.5 گھنٹہ نہیں پڑھیں گے وقت بڑھتا جائے. بھائی ایک کتاب ہے, سال بھر 2.5 گھنٹہ پڑھنے پہ جو پوری ہونے والی ہے اس میں آپ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے, کبھی آدھے گھنٹہ پڑھتے, تو کتنے سال میں پوری ہوگی وہ؟ کہ ایمان کے بنانے کے لیے 2.5 گھنٹہ ایمان کی دعوت میرے ذریعے سے میرے بولنے سے پہنچتی رہے. ہر ایک کو جو ملے اس کو ایمان کی بات کریں گے. باہر مخلوق کی, اسباب کی, مال کی, چیزوں کی, حکومت کی, اکثریت کی بات چلتی ہے. ہم اللہ کی بات کریں گے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی, عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, مانگنے کے لائق اللہ کی ذات ہے. یہ ایسا در ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا, یہاں ہر ایک کی مراد پوری ہوتی ہے. یہ پورا کرنے کے بعد کسی سے بولتا نہیں ہے, یہ احسان نہیں جتلاتے اللہ پاک کسی کو دینے کے بعد. دنیا مخلوق احسان جتلائے گی لیکن اللہ کبھی احسان نہیں جتلائیں گے. اس لیے بولتے ہیں کہ مخلوق سے مانگنے کی بجائے اللہ سے مانگو. اگر مخلوق سے مطالبہ پورا ہو گیا آپ اس کے احسان کے غلام بن جاؤ گے. اللہ نے پورا کر دیا تو ہم کو کسی کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہوگا, ہم آزاد رہیں گے. ہماری نگاہ 24 گھنٹہ اللہ پر ہو. جو حال آئے, جب آئے, جیسا آئے, ہم اپنی زبان سے کم یہ بولیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے علاوہ نہیں. ہم بھی مخلوق بولتے ہیں, ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے منہ سے بھی مخلوق کا تذکرہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے دنیا دارالاسباب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسباب کی تاثیر ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا بنانے والا کون ہے, تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ کہ اللہ. ہم یہ بولیں گے ہمارے یہاں کسی چیز کا رد نہیں ہے. جب کسی چیز کا رد نہیں ہے ہم کسی چیز کا رد نہیں کریں گے, لیکن اللہ کے علاوہ ہر چیز کا رد ہمارے یہاں کلمے میں ہے, لا الہ الا اللہ. دنیا کے دینی شعبوں کا یا ہمارے یہاں تردید نہیں ہے, کسی کی تنقید نہیں ہے. ہمارا مزاج ہم کو بدلنا پڑے گا. تنقید کی بجائے ہم اس پر آئے, دوسرے رخ پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں گے, آپ کو کبھی اللہ کے نبی کی کسی بات سے کسی کے اوپر یہ نہیں ملے گا کہ آپ کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. جو بات ہوگی وہ بول دیں گے مجمع میں, لیکن ہمارا مزاج تاکہ تنقید سے ترغیب کی طرف آ جائے. ہم مذاکرہ کریں گے, ترغیب دیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے. اور کام اللہ کا ہے, کرنے کا ذمہ دار میں ہوں. میں اپنی ذات سے جتنی قربانی دے سکتا ہے دیتا چلا جاؤں گا. میرا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ قربانی کے معیار میں ہم دوسروں کو ناپتے ہیں. یہ کتنا کر رہا ہے. شیطان رخ بدل دیتا ہے, فوراً رخ بدل دے گا کہ ہم دوسروں کو پیمانہ دوسروں کو لگاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. نہیں, یہ تو کام اپنے لیے ہے, اپنی ذات ہے. اور اپنی ذات سے ہم جتنی قربانی دے سکتے ہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. ہمارا یہ جذبہ, یہ داعیہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آج محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمارے اندر امت کا غم بھی نہیں ہے, نہ اپنی ذات کا, محلے کا, لوگوں کا. یہ اپنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ورنہ جس کے دل میں ایمان گڑ جائے گا, بس جائے گا, رچ جائے گا, اس کے اندر اس بات کا غم پیدا ہو جائے گا
ایک آدمی بھی نماز سے نہیں آیا تو اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے گی کہ نماز میں کیوں نہیں آئے. بعض پرانے مصلی جو پابند تھے نماز کے، مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں دیتے تھے، ان کا یہ معمول ہوتا تھا. اب کہ روزانہ آنے والے مصلیوں میں سے کوئی کم ہو جاتا تھا تو دوسرے سے پوچھتے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بیمار تو نہیں ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہے. یہ معمول ہوتا تھا ان کا. لیکن آج اپنے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ فلاں صاحب دکھ نہیں رہے، کیا بات ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہے. بلکہ ہم خوش گمانی کے ساتھ اللہ پر نگاہ ہو. گمان کی طاقت بولتے ہیں سب سے بڑی ہے. اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. آگے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، بجائے مخلوق سے کہنے کے اور سوال کرنے سے. اپنا یہ مزاج بن جائے کہ ہم جو بولیں گے اللہ سے کریں گے. جیسے وہ واقعہ لکھا نا تھا شیخ نے فضائل کی کتاب میں، وہ جہاز وہاں جزیرے پہ چلا گیا، پھر ایک آدمی ملا، اس نے ایمان قبول کیا، وہ ساتھ میں لیا اس کو. یہ سارے سونے لگے تو وہ بولا کیوں سو رہے ہو؟ کہا نیند آ رہی. کہا اللہ بھی سوتے ہیں. کہا نہیں سوتے. بولے تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ بھی سوتے اور تم سو رہے ہو؟ جس کو ایمان ملا اس کو یہ قدر ہے، اور جن کو وراثت میں ملا اس کو کوئی قدر ہی نہیں. اسی لیے قدر نہیں ہے کہ میراث میں مل گیا. میراث میں ملی ہے مسند ارشاد، زابوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے. ایسا ہو گیا اپنا حال. پھکٹ میں مل گیا، کام بھی ایمان بھی. چل رہی ہے گاڑی، دیکھی دیکھا، جتنا چلتا بنے چلتے رہو. جائزہ لینے کی بات نہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اتنا کمزور ہے کہ جائزہ کس کا لیں گے اور حاضری کس کی لیں گے. یہ تو 24 گھنٹے کی دھن تھی. جیسے بے چین تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تاریخ دیکھ لیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں. جتنے اکابر گزرے ان کو سکون نہیں ہوتا تھا، چین نہیں ہوتا تھا، اور ساری دنیا کے جتنے نقصانات ہوتے تھے اس کو اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. جو 92 کے بعد جب سارے ہندوستان کے حادثوں کی اور نقصانات کی خبر پہنچی ہے تو حضرت کا حال یہ تھا مولانا انعام الحسن صاحب کا کہ رو رہے تھے رات میں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایسے ہر آدمی اپنے کو ذمہ دار کہ ساری دنیا میں جو کچھ آج ہو رہا ہے اور جتنے نقصانات ہو رہے ہیں ان سارے نقصانات کا میں ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ میں اگر اس کی فکر کر لوں تو ساری دنیا کے اندر ایمانی ایمان، اسلامی اسلام آ جائے اور ساری دنیا امن اور شانتی اور اس میں یعنی بولنا چاہیے کہ جو آج بدامنی دکھائی دے رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. امن ایمان سے بنا ہے، ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا. امن ایمان سے بنا ہے. امن ایمان آئے گا امن لائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو بدامنی آ جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی دعوت ہے اور یہ ایمان کا حلقہ اپنے گھروں کے اندر بھی لگائے. آکے گھر کے اندر بھی ایمان کا مذاکرہ ہو، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی. اور اسی کے ساتھ جو تقاضے آپ کو ملے ہیں، جتنے تقاضے حلقوں کے، مسجدوں کے زون سے متعلق ہیں، وہ سارے تقاضوں سے بڑھ کے اگر ہم کوشش کر لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے. ابھی جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کی کارگزاری آئی نظام الدین میں، کتنے ملکوں میں جماعتیں چل رہی ہے اور ان کے کیا احوال، کیا کارگزاری ہے. ہمارے یہاں کی جو جماعت چل رہی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے، 80/60 ہوئے گا تقریباً قطر کا، اور اس ملک میں صرف 5000 علماء نیپال کے ہیں. اتنی بڑی تعداد علماء کی وہاں پر ہے. ہم نے ملاقاتیں کی لیکن حالت اچھی نہیں ہے. آگے 3000 تو سیلون کے ہیں غالباً وہاں پہ. بڑی تعداد علماء کی اور عوام کی کمانے کی نسبت میں برسوں قربانی دے رہی. 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال ہو گیا ہے. بلکہ ایک آدمی ابھی ملا ہمیں 27 سال کے بعد گھر پہنچا تھا. پوتے سے ملاقات ہوئی تھی، شادی کے کچھ مہینے بعد چلا گیا. شادی کے بعد چلے، اولاد ہو گئی، باپ کا انتقال، ہاں میں ترتیب بناتا آنے کی، ماں کا انتقال. ارے بچے کا رشتہ ہو گیا، نکاح پہ تو آ جاؤ. نکاح پہ ترتیب بنا رہے،
نسبت پر، دین کی نسبت پر 5 مہینہ 4 مہینہ ہم جیب دیکھنے لگتے ہیں، دائیں بائیں جھانکتے ہیں کہ کیسے ہوگا، شادی ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، کاروبار ہے، ترتیب ہے، چھٹی ہے۔ ترتیب بنا کے چلنے والوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آ سکتا، حضرت فرماتے ہیں ترتیب کے خلاف چلنا پڑے گا۔ جب آواز لگی ایسے کہ کچھ لوگ اپنے یہاں ہو جائے کہ آج آواز لگی آج تیار ہے، جہاں کی لگی وہاں کے لیے تیار ہے، جتنا خرچ لینا اسی سے ہے، دیر لگانا اسی کے کام پہ ہے، اپنی جیب سے نہیں نکالنا ہے بلکہ اللہ کے خزانے سے لینا ہے اور اللہ کے خزانے میں لگا دینا ہے۔ باہر کے لوگ تو کتنی بڑی بڑی قربانی دے کر آتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا، ایک جماعت کام کر رہی ہے ایک دیہات میں، غریب بستی ہے پوری، بس ڈھنگ کا گھر بھی نہیں ہے، میاں بیوی بچوں میں بس سب کے پاس ایک ایک لباس ہے، کئی دن کے فاقے سے 3-4 دن ہو گیا فاقہ چل رہا ہے، لیکن عجیب لوگ ہے کہ کسی نہ بچے کے اندر، نہ بیوی کے اندر، نہ شوہر کے اندر کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ جماعت پہنچ گئی تشکیل کر چلے کی بات سمجھائی تو تیار ہو گیا کہ میں چلے میں تیار ہوں، کہ خرچ ہے کچھ نہیں لیکن میں تیار ہوں۔ یعنی عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ اب یہ گھر کے حالات ہیں، اور جب ملاقات کر کے اس کی تشکیل کی گئی تو چلے کے لیے تیار ہے۔ اب کچھ تو ہوگا، کہا ایک مرغی ہے، ایک مرغی اگر وہ بک جائے تو وہ خرچ جماعت کا اور گھر کا ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اس دیہات کی سطح جو ہے لوگوں کی، اس پورے دیہات میں ایک مرغی خریدنے والا کوئی نہیں، ایک مرغی کوئی خرید سکے اتنا پیسہ نہیں تھا۔ جماعت نے مرغی خریدی ہے اور اس کا چلہ اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ ان حالات میں لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کھڑا کرے گا کہ دیکھو کچھ نہیں تھا گھر میں، فاقے سے تھے، کوئی انتظام نہیں، یہ 100% لگانے والے لوگ تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، جو تھا وہ لگا دیا، آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ہم تو چڑیوں کے توکل پہ بھی نہیں آ سکے ہیں کہ وہ آج بھوکی سوتی ہے لیکن یقین یہ ہوتا ہے کہ کل انتظام کر دے گا، اس یقین کے درجے پہ بھی نہیں۔ اگر اس یقین کے درجے پہ آ جائے اللہ گھر بیٹھے کھانا کھلا دے گا، روزی کا اللہ انتظام کرے گا اور کھلا رہے لوگوں کو۔ ایسا نہیں کہ یہ ساری دنیا میں پھرنے والے برباد ہو گئے، کنگال ہو گئے اور قرضدار ہو گئے، بلکہ ساری دنیا میں 8-8 مہینہ 10-10 مہینہ پھرنے والے اللہ پاک ان کو چمکا رہا ہے، برکت بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے اور ساری دنیا میں اپنے دین کا کام بھی لیتے ہیں۔ اور ہم گھر بیٹھ کے سوچتے رہ گئے۔ سوچنے سے کام نہیں ہوتا، کرنے سے کام ہوتا ہے۔ جو کرنے پہ آ جائے گا، اگر ہم باہر ملکوں کا اپنے ذہن میں تقاضا نہیں ہے یا نیت اور جذبہ نہیں ہے ملکوں میں جانے کا، تو یہ سمجھ لو اپنی جو نیت ہے پورے عالم کی ذمہ داری کی، اس میں ہمارا معاملہ کمزور ہے۔ جس کی نیت ہے پورے عالم کی ذمہ داری کی اور جانے کی، وہ اس کے ساتھ کوشش جوڑے گا۔ کوشش میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آدمی نیت کرے کہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، جیسے شیخ عبد الواحد کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ایک نوجوان کہا کہ ایسا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا آپ گواہ رہنا، میں نے اپنا جان مال اللہ کو دے دیا ہے، دن بھر روزہ رہتا، رات بھر عبادت میں مشغول رہتا، ہمیشہ روزے سے رات عبادت سے کہ اتنا مجاہدہ مت کرو۔ کہا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا پورے جان کا اور پورے مال کا، اور یہ لمبا واقعہ ہے۔ اور اسی حال میں چلتے چلتے ایک دن شہید ہو گیا اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو عطا کر دنیا میں اس کو دکھا دیا خواب کے ذریعے سے۔ اور اس کے ساتھ جب حور کے پاس پہنچا کہ کب آنا ہے کھانے کے لیے، تو کہا ابھی نہیں، لیکن آج کا روزہ تم میرے ساتھ افطار کرو گے، اور اسی دن شہادت ملی ہے اور اللہ نے افطاری کا انتظام پہلے کر دیا۔ آگے اس لیے ہم تو نگاہ اللہ پر ہو، نیت اور جذبہ اپنا ہے، کوشش ہم کریں گے
ایک جماعت کی تشکیل کیے، یہاں سے جماعت روانہ ہو گئی، مرکز گئی، مسافہ کر کے روانگی کی بات سن کے بمبئی آ گئی، ٹکٹ بکنگ نہیں ہو رہی، ویزے کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، روز جاتے تھے ٹکٹ لینے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو پتا چلا کہ ایک آدمی کا پیسہ گھر سے آیا نہیں تھا، جس دن گھر سے پیسہ آ گیا اگلے دن ٹکٹ ہو گئے۔ نظام اللہ کا ہے، وہ تو نیت کر کے نکل گیا، جیب میں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، سامان ہے اور پیسہ نہیں ہے۔ ایک جماعت تشکیل کی 4 مہینے کی، پیدل جماعت، روانگی کی بات ہو کے روانہ ہونے لگی، سامان اٹھا کے جانے لگے تو ایک صاحب آئے اور ایک صاحب کو 1000 روپیہ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے 1 مہینہ کوشش کیا، کوئی انتظام نہیں ہوا تھا، میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے آ گیا تھا کہ اللہ انتظام کریں گے، اور یہ نیت کر لیا تھا کہ انتظام نہیں ہوگا، روزانہ 2 گھنٹے چھٹی لے کے مزدوری کروں گا، لیکن میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اللہ نے نکلنے سے پہلے انتظام کر۔ جب نگاہ اللہ پر آخر تک جمنا پڑے گا کہ کام بنانے والے جب اللہ ہے اور وہاں مایوسی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مختار کل ہے، اس کی ذات اور صفات ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کن کافی ہے، اس سے میں نے مانگا ہے اور اس سے معاملہ کیا ہے، وہاں سے نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو ہر ایک کا نکلنا اللہ آسان کر دے، اور جس کی نگاہ اسباب اور جیب پر ہوگی اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے رب سے اپنا معاملہ طے کرو نیت کے اعتبار سے، جو سارے کاموں کے بنانے والا ہے اور سارے نظام کا چلانے والا ہے۔ جب وہ نظام بنانے اور چلانے پہ آ جائے گا تو پھر کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی، اللہ پاک اپنی قدرت سے چلائیں گے۔ اس لیے اس مجمع میں ایسے لوگ جن کا بیرون کا معاملہ ہے، جو 5 مہینے کا ارادہ کرتے ہیں، ہر مسجد سے 1 2 4 نام آنے چاہیے، وہ کھڑے ہو کے پکی نیت کے ساتھ ارادہ کر کے نام لکھائیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں 5 مہینے کا، اللہ کے بھروسے پہ، چاہے اسباب نہیں ہو، اسباب تو مخلوق ہے۔ ایک صاحب نے نیت کی کہ فوٹو نہیں کھچواؤں گا میں، پاسپورٹ بنے چاہے نہیں بنے، اللہ نے انتظام کیا اور بغیر اس کے حج کروا کے واپس لے گیا۔ جمنے پہ معاملہ ہے کہ آدمی نیت کر لے بھروسہ کر کے، جب جمے گا تو نظام اوپر سے چلے گا، اللہ اپنی قدرت سے نظام چلائیں گے، اور کیسے جا کر آئے گا اس کی خود کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میرا 5 مہینہ کیسے لگا، گھر کا نظام کاروبار کا کیسے چلا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر کے نگاہ اللہ پر ہو، تشکیل والے پہلے ارادہ کر لیں گے تو یہ پورا مجمع ارادہ کر لے گا، اور تشکیل والے ہی اگر کمزور رہے، خالی لکھنا نہیں ہے بلکہ تشکیل والوں کے اندر یہ داعیہ ہو کہ میرا بھی لگنا ہے، بولنے والے کا داعیہ ہو کہ میرا بھی لگنا ہے، تو اس کے اثرات پھر لوگوں پہ پڑیں گے کہ واقعی جب ساری دنیا چل رہی ہے اور اس حال میں چل رہی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی نکل رہے ہیں، فاقے والے بھی چل رہے ہیں، مالدار بھی چل رہے ہیں، مزدور بھی چل رہے ہیں، سروس والے بھی چل رہے ہیں، ہر ایک جب چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں چل سکتا؟ اللہ کے دین کی اتنی عظمت میرے اندر نہیں ہے کہ آج اللہ کے دین کے محنت کا تقاضا میرے سامنے ہے، اور عوام جو ہے وہ بنیادی دین کے مسائل سے غافل ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے غسل وضو کیا ہوتا ہے، نماز کے فرائض نہیں پتہ ہے، اور ہم اپنے کاروبار اور دھندوں میں مشغول رہے۔ باہر ملکوں کے یہ حالات ہے، آپ جاؤ گے تو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کیسے ان کو بدل دیا ہے۔ پچھلے ہفتے کارگزاری آئی نا، کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے ایمان سے چلے گئے ہیں اور ہم کو اس کا احساس تک نہیں۔ کروڑوں کی تعداد، 2 4 5 کی ہم کارگزاری سناتے ہیں، طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، یہاں کروڑوں کا معاملہ ہے کہ کروڑوں چلے گئے ہیں، ایمان سے چلے گئے ہیں۔ ایک ایک ملک میں لاکھوں عرب کی تعداد ملے گی جو مرتد ہو گئے۔ ایک
لیکن اپنے ہاں بار بار اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر مایوسی نہ ہے، بلکہ یہ کام اللہ نے دیا ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ دیکھ لو، آپ اللہ پاک نے پوری دنیا میں حق کے غلبے کے لیے، ہدایت کے عام ہونے کے لیے، بے دینی کو دین سے بدلنے کے لیے مال کو، حکومت کو، طاقت کو، اسباب کو، تعلیم کو، اکثریت کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے حق کے غلبے کے لیے اور ہدایت کے عام ہونے کے لیے انبیاء کی محنت کو ذریعہ بنایا، اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ نے پورے ماحول کو بدلا ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے، صحابہ والی محنت ہے، اس میں ہم جان مال لگائیں گے اور اپنی قربانی پیش کریں گے۔ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو پیار آ جائے، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، گھر پہ حالات خراب ہے، گھر والے اللہ کے سامنے رو رہے، ہم اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے راستے میں رو رہے، اللہ کو اس پہ پیار آئے گا۔ جب ماں اپنے بچے کا رونا نہیں دیکھ پاتی اور باپ اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ پاتا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کتے کے اوپر رحم کرنے پہ مغفرت کر دیتا ہے، مکھی کی پیاس بجھانے پہ مغفرت کرتا ہے، بلی کے اوپر عذاب دیتا ہے۔ جب مخلوق کی ہمدردی پہ مغفرت کا وعدہ ہے تو جب ہم اشرف المخلوقات امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ سوچے اور گمان کرے، ذرا سا اس بات کو ذہن میں لے کہ جب اللہ کا اس مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اگر خیر خواہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ ہر ایک کے تعلق سے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، آکے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر وہ تیار ہو۔ اس لیے یہ ہمارا مجمع ایک گزارش یہ ہے باہر والوں سے اور اندر والوں سے، مہربانی کر کے بیٹھے رہیں۔ تشکیل کے موقع پہ اٹھ کے جانے کا نظام یہ پوری تشکیل کو خراب کرتا ہے۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے، جب سارے لوگوں کی اجتماعی فکر ہوگی کہ لوگ تیار ہو جائیں اور یہ تقاضے پورے ہو جائیں، اس کے اثرات پورے مجمع پہ پڑتے ہیں اور ایک کی غفلت کا اثر پورے مجمع پہ پڑتا ہے۔ ہم سب جائیں نہیں جائیں 2 نمبر کی بات، لکھائے نہیں لکھائے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تیار کر دے، میرا بھی حصہ لگ جائے گا جو جائے گا۔ ہم اگر اس جذبے سے بیٹھے رہیں تو امید اللہ کی ذات سے ایسے لوگ کھڑے ہو کے لکھائیں کہ 5 مہینہ میں اپنی ذات سے تیار ہوں اور محنت کر کے اللہ سے مانگ کے 8-10 دن میں اپنی جماعت مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کے لکھانا شروع کریں کہ میں اپنی ذات سے 5 مہینہ تیار ہوں اور 5 مہینہ 10-15 دن میں محنت کر کے اپنی جماعت بناؤں گا۔ اس کے لیے ہمت کر کے ارادہ کر کے لکھانا شروع کریں کہ 5-5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولے بھائی، باہر والے بھی بولے، باہر سے بھی کوئی جانا شروع کرے، اس کی خوشامد کر کے بٹھا لے۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں 5 مہینے کے لیے، اپنی جماعت بنائیں گے۔ جو بھی محنت نیت کرے گا اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پاک اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اس لیے پہ اور اسباب پہ نہ ہو، ساری چیزوں کی بدلنے کی قدرت اللہ رکھتے ہیں، اس اللہ پہ نگاہ کر کے ہمت کر کے بتائیں کون کون 5-5 مہینے کے لیے تیار ہے۔ کھڑے ہو کے لکھانا شروع کریں بھائی، جلدی جلدی بولیں، جو پہلے لکھا چکے وہ بھی بتائیں کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں اور محنت کر کے جماعت بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بولو بھائی، لکھو بھائی، شفیق مقدم نور مسجد سے۔ آج لکھائیں گے تو کل چھوڑیں گے۔ چلو 4-4 مہینے کے لیے بتا، 4 مہینے کے لیے تیار ہے اپنی ذات سے، جلدی جلدی لکھا ہے۔ پورا مجمع نیت کر لے 4 مہینے، دوسری بار بھی، تیسری بار بھی، پہلی بار سب لکھے کھڑے رہے، نام نہیں لکھے، کھڑے ہوتے رہے بھائی، نام نہیں لکھے، جو کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کرو 4 مہینے کا، جن کا نہیں لگا ہو تو ہمت کر لے کہ انشاءاللہ تیار ہے اجتماع سے۔ اور جو باجو دیکھے جو رہ گئے کھڑا کرے سب کو 4 مہینے کے لیے، اللہ
कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत मदद फरमाए, आसान फरमाए। ये नियत करके खड़े रहने कि इन 4 महीने की अपनी जमात बनाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक करे, तशरीफ रखिए। 2-4 काम आपको करने हैं, आप इसकी नियत करो, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बाहर जाने वालों से गुजारिश है अभी से 4 महीने जाते ये नियत करो, 4 काम कर लेंगे तो अल्लाह निकलना आसान करेगा। पहला काम तो ये करें कि आप नियत पे जमना पड़ेगा, पक्की नियत, घर जाके घसलना नहीं है। अरे बोले यार मैं तो नियत करके गया था लेकिन वो घर वाली बीमार पड़ गई। बाद लोग इतना बहाना लाते, बोले वो घर में डिलीवरी, क्या बोलते मेवात में तश्कील कर रहे थे तो मर्द बाहर बोलने लगा, बोले घर में डिलीवरी होने वाली है। तो अंदर से औरत बोलती मेरे को आएगी कि तेरे को आएगी? तुझे 4 महीना औरत तश्कील कर रही है अंदर से, बोले डिलीवरी मेरे को कि तेरे को आएगी? ये तो सब छोटे छोटे बहाने हैं। आपके सामने कोई यूज रहा है तो आपकी निगाह सहाबा पर हो कि सहाबा के सामने ये हालात है तो आप कैसे निकले, क्या किया उन्होंने, आपकी निगाह इस पर रहेगी तो आपका जमना आसान रहेगा। दूसरी गुजारिश ये है कि आप तश्कील करें, चाहे आपको बात करना आता हो या ना आता हो, आप लोगों को ये बोले कि मैं 4 महीने जा रहा हूँ, साथ में तू भी चले चल, अपन साथ नहीं रहते हर जगह। आप तश्कील करो, 2 जुमलों में बोलोगे, आपके जरिए से जो तैयार होंगे उसका अल्लाह पाक सवाब आपको देगा। नेकी करने, नेकी का रास्ता बताने वाला ऐसा है जैसे खुद नेकी करने वाला। तीसरा काम ये करो, अभी जेब में हाथ डालो और कुछ बच्चे का पैसा निकाल दो, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया निकाल के, अभी कोई नहीं है, आप उसको दूसरी जेब में इस नियत से रख लो कि बाहर निकलोगा तो किसी को सदका दो। डालो अपनी जेब में हाथ जिन्होंने नाम लिखा है और 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो हो उसमें हाथ डाल के नियत करे कि मैं इंशाल्लाह बाहर निकलते ये सदका अदा कर दूंगा। चाह का भी निकाल लो सारे। और उसके बाद आखिरी काम ये करना है कि अभी हल्कों में कितनी देर है, हल्के में 1 घंटा 1.5 घंटा है, लेकिन 1.5 घंटे में मामला अपना मुतासिर ना हो। हल्के में अपनी जात से आप बोले मैं 4 महीने तैयार हूँ, ये वसूली लो, 100, 50, 10, 20, 500, 1000 जितनी लाए यहाँ पर उतनी तो जमा करा दे, आगे अल्लाह निजाम बनाएंगे। अगर मस्जिद में काम उठाना है और मस्जिद के काम की सतह को बढ़ाना है, निकल के हर मस्जिद से और वहाँ की जमात तैयार हो गई, ये जाने वाले वापस आने के बाद पूरे महल्ले को गर्म कर देंगे और हरकत में ले आएंगे। हम ये जो अब तक इरादा नहीं किए वो भी आज नियत करें मस्जिद की सतह से कि हमारे पास एक भी नाम नहीं है, लेकिन अब हम नियत करते हैं 1 महीना है, अगर एक मस्जिद वार जमात रोजाना 4 छोटी जमातें 1-1 नाम भी लाएगी तो 120 नाम उनके पास रहेंगे 4 महीने के। और आपके महल्ले में आप चलो फिरो, लोग तैयार रहते हैं, हम इरादा नहीं करते हैं, हम समझदार लोग हैं, हम सोचते कौन ले जाएगा। अभी थोड़ा समझ और बढ़ाना है कि अल्लाह निजाम बनाएंगे, तरबियत करने वाले अल्लाह है, चलाने वाले अल्लाह है। अगर तरबियत अल्लाह के हाथ में है, मखलूक के हाथ में नहीं है। नबी के साथ चलने वालों को ईमान नसीब नहीं हुआ, मुनाफिक मरे हैं। तरबियत का निजाम अल्लाह चलाते हैं, हम सबक के दर्जे में जोड़ेंगे, निजाम तो अल्लाह करेंगे। लेकिन ये सोच के जमात नहीं बनाना कौन ले जाएगा, मुझको जाना पड़ेगा या किसके हवाले करेंगे। आप सबको मेहनत में ले आओ, मेहनत करते करते मेहनत वालों में से अल्लाह पाक तैयार कर दे। दुआ और मेहनत ये 2 ऐसी बुनियादें हैं कि जो नामुमकिन समझ में आता है हमारी, उसको भी अल्लाह पाक मुमकिन बना देते हैं। लेकिन नियत जरूरी है कि हर मस्जिद वाले आज ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अभी तक इरादा नहीं था, लेकिन आज नियत करते हैं अपनी मस्जिद से 15-20 आदमी की मजबूत 4 महीने की पैदल जमात बनाएंगे। 15,000 खर्च की, उससे ज्यादा खर्च कर सकते चलेगा, एक साथ पैसा नहीं ले जा सकते, 2-2, 5-5 हजार करके ले जाए, लेकिन बड़े खर्च की जमात हो और उसकी तैयारी करवाए, पैदल
سواری سے بھیجنے کا نظام بنائے، لیکن اس مرتبہ یہ ہو جائے اپنے ہر زون کے اجتماع سے نکلنے والی پیدل جماعتیں اپنے شہر کے چاروں رخ پر پیدل جماعتیں چل رہی ہو. یہ پیدل جماعتیں ہوا ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گی. دنیا میں کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. حضرت بلال حبشی کو مارتے تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہم سب جانتے ہیں. اور حضرت بلال کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے. مشرکین کہتے تھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مارتے ہم ہیں اور تو کہتے اللہ کرتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا اللہ اگر نہیں چاہے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی قربانی بڑھا دیں. اللہ کی غضب کی نظر رحمت سے بدل جائے. جس دن رحمت سے بدل گئی اللہ پاک ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے. اس لیے مسجد کی سطح سے لکھانا شروع کریں. ایسی مسجد والے جو آج نیت کرتے ہیں ابھی تک نیت نہیں تھی پکی نیت کر کے بتائیں کہ اپنے مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. کھڑا ہو کر لکھانا شروع کریں. حیات سے، بنی عقیل سے،